تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیا علی نے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جہاں غریب غربا کے جھوپڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سبھی مزدور طبقہ آباد ہے۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ انہی جھوپڑوں میں سے ایک شیرگل کا جھونپڑا ہے جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دن بھر محنت مزدوری کے بعد جب شام کو وہ گھر لوٹا تو اندر قدم رکھتے ہی بچے اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ اس کی بیوی چولہے کے سامنے بیٹھی کھانا پکا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھی اور اسے پانی پینے کو دیا۔ کھانا کھا کر جب بچے سو چکے تو بیوی سے کہتا ہے، سنبل، ہم تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا موقع نہ آیا تھا جب اس نے بیوی سے کوئی مشورہ مانگا ہو۔ آج اچانک اتنی بڑی تبدیلی پہ وہ حیران ہو گئی۔ ہمارے علاقے سے دور ایک مدرسہ بنا ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک آدمی کو وہاں نوکری مل گیا ہے۔ اچھا، وہاں؟ مگر کسے؟ امجد کو۔ امجد جس نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا تھا۔ نوکری کا بتانے کے بعد اس نے مدرسے میں بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کا تذکرہ بھی کیا۔ اسے بتایا کہ وہاں پڑھنے والے بچوں کو وہ لوگ خود کھانے پینے کو دیتے ہیں۔ وہ شوہر کی باتوں سے جان گئی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس نے بار بار اس سے ان سب سہولیات کا تذکرہ کیا مگر وہ کسی بھی بات سے قائل نہ ہوئی۔ بچوں کو خود سے دور کرنا اسے اپنے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ کئی روز گزر گئے۔ ہر روز جب بھی وہ گھر لوٹتا بیوی سے اسی بات کا ذکر چھیڑتا مگر اس کا یہی جواب ہوتا، یہ ہم نہیں کر سکتا، اپنے بچے کو خود سے دور نہیں، یہ ہمارا بس کا بات نہیں۔ آخر اس کے بار بار انکار پہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ جو وہ محنت مزدوری کر کے لاتا اس میں وہ گزارا کرتی مگر غریبوں نے روزے رکھے۔ دن لمبے آئے والا حساب ہوا۔ جو محنت مزدوری اس کو ملتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہر روز خالی لوٹنے لگا اور گھر کے حالات ابتر ہونے لگے تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ شیرگل اسے اس کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ اس کا خیال تھا چونکہ اس نے بچوں کو دینی تعلیم سے روک دیا ہے اس لیے اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ کبھی گھر کے حالات کو دیکھتی، کبھی بچوں کی جدائی کا اور کبھی شوہر کے تانوں، وہ ان سب سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آخرکار اس تصادم میں ہار اس کو ہی ماننا پڑی اور اس نے سر جھکا لیا، حالات کے سامنے، شوہر کے سامنے۔ ادھر حالات کے ستائے ہوئے عبداللہ نے بھی مدرسے کا ہی رخ کیا۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو وہ اسے ایک حجرے میں لے گئے۔ یہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ دم و درود کرانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنی مشکل بتاتا، قاری صاحب سے دم کرواتا اور چل دیتا۔ اگر کوئی کچھ نذرانہ دینے کی کوشش کرتا تو اسے ڈانٹ دیا جاتا، اس کا نذرانہ اسے واپس دے دیا جاتا۔ اس منظر نے عبداللہ کی نظر میں اس شخص کی قدر و منزلت بڑھا دی۔ کافی دیر یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا رہا اور جب سب جا چکے اور اسے خلوت نصیب ہوئی تو اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرنے کو زبان کھولی مگر اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ فی الحال قاری صاحب دعا فرمائیں گے، لہذا تھوڑی دیر کو وہ خاموش ہو جائے۔ چنانچہ اسے ایک بار پھر بولنے سے محروم کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی گزری اور آخر کار اسے بولنے کی سعادت بخشی گئی۔ تم کیسے تشریف لائے ہو؟ یہ شیریں لب و لہجہ اسے بہت بھایا اور وہ دل ہی دل میں اس کے گن گانے لگا اور فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ ایسے ہی شخص کی نگرانی میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے گا۔ وہ غریب تھا، اس لیے اسے 8 بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا اور بیوی کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے تو اس پہ اور مشکل آن پڑی تھی۔ تم کیا سوچتے ہو؟ جی کچھ نہیں، میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ، ہم کو تم سے کوئی لالچ نہیں، ہم تو یہاں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا خدمات کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا تعلیم عام ہو۔ تم اپنا بچہ یہاں لے آؤ، ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھے گا، اسے یہاں محبت ملے گا، گھر جیسا ماحول ملے گا۔ عبداللہ نے عاجزانہ لہجے میں کہا، آپ جیسے مناسب سمجھیں انہیں رکھیں۔
روٹی کپڑا کی تم فکر مت کرنا۔ اسے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بیوی کی علالت نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے لگا اس کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، مشکلیں ٹل گئی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے رزاق ہونے پہ اس کا ایمان پختہ ہو گیا۔ اگر آپ کہے گا تو ہم اور ہمارا بیوی آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ دین کا خدمت کر رہا ہے، اگر ہم آپ کا خدمت کرے گا تو شاید آپ کے صدقے اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے بروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تم کیا بات کرتا ہے، ہم بھی تم جیسا ہے، یہ تو آپ کا اچھا پن ہے، تم کل اپنا بچہ لے آنا۔ اس نے آگے بڑھ کر قاری صاحب کے ہاتھوں کو چوما اور پھر سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تنگ و تاریک راستوں سے گزرتے ہوئے گل خان اور سیف الرحمن ایک ویران سے مقام پہ پہنچے۔ یہاں دور دور تک کوئی بشر دکھائی نہ دیتا تھا، چرند پرند بھی فضا میں اڑتے نظر نہ آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اب وہ ایک غار میں پہنچے۔ غار تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک دیا مدھم سی روشنی پھیلائے ہوئے تھا۔ یہاں آ کر وہ خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ایک ساتھ کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی، کام ہو گیا؟ ہو گیا، گل خان بولا۔ تم جاؤ کمانڈر، ہم اسلحے کے واسطے آیا ہے، سیف الرحمن نے کہا۔ اس کا تم فکر مت کرو، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ خدا حافظ، ان دونوں نے کہا۔ خدا حافظ۔ اب وہ دونوں اسی خاموشی سے وہاں سے باہر آ گئے جس خاموشی سے وہ وہاں داخل ہوئے تھے۔ انہی راستوں پر چلتے ہوئے وہ ایک نئے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک ڈیرا تھا، اس کا رقبہ اچھا خاصا تھا، یہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ سب کے حلیے ایک سے تھے، سب نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ان کے چہروں پر ہلکی ہلکی سی داڑیاں تھیں۔ ان دونوں کی آمد پہ ساروں نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں جواب دیا۔ ان لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پہ کچھ بچے لیٹے سستا رہے تھے اور کچھ کھیل رہے تھے۔ ان سب کی عمریں 14-15 سال کے لگ بھگ تھیں۔ وہ باری باری ان کے پاس گئے، ان کا حال احوال پوچھا۔ کچھ خوش و خرم دکھائی دیتے تھے تو کچھ اداس اور خاموش، کچھ چہرے اداس تھے تو کچھ کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی اداسی کو کوئی توجہ نہ دی۔ اب ہم تم کو ایک نئی جگہ پر لے جائے گا، وہاں تم کو بہادر بننا سکھایا جائے گا تاکہ تم مرد کا بچہ بن سکے۔ تم چلے گا نا؟ اب تم کو دین کا خدمت کرنا ہوگا۔ ان بچوں کو یہاں آئے کچھ ہی دن بیتے تھے اور ان دنوں میں ہر روز ان سے اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی۔ اب وہ یہاں سے ایک دوسرے کمرے میں آئے۔ یہاں بھی کچھ بچے موجود تھے مگر سب کے سب رو رہے تھے۔ ان کی زبانوں پہ گھر جانے کی رٹ تھی یا ماں سے ملنے کی خواہش جس کا وہ بار بار اظہار کر رہے تھے۔ کچھ دیر وہ دونوں دور کھڑے ان سب کا جائزہ لیتے رہے۔ بچوں کی حالت قیدی پرندے کی سی تھی۔ ان سب نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اب تو ان کے آنسو بھی تھم چکے تھے، حلق بھی خشک ہو چکے تھے، یہ ننھے پھول مرجھا گئے تھے۔ ڈر خوف نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بچوں کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں ڈانٹ بھی دیا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود چند بچے رو رہے تھے۔ وہ دونوں ان کے قریب گئے، انہیں پیار کیا اور تسلی بھی دی، انہیں سمجھایا کہ وہ انہیں صرف چند دن کے لیے یہاں رکھیں گے اور اس کے بعد انہیں ان کے والدین کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ مگر انہیں ان کی بات پہ یقین ہوتا تو وہ چپ ہوتے۔ اب ان کی آوازوں میں تلخی پیدا ہو گئی۔ ان کے سرد اور روکھے پن نے بچوں میں دہشت پیدا کر دی۔ کچھ کمی تلخ لہجے نے پوری کر دی۔ سب ڈر خوف کے مارے سہم گئے۔ ایک بچے کی حالت بگڑنے لگی، وہ زمین پہ لیٹ گیا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ پیر مارتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے اور پہرے دار کو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے علاوہ بچوں کو ہال میں منتقل کرنے
اور ان کے کھانے پینے کا بھی کہا۔ وہ جلد از جلد انہیں ہال میں منتقل کرنا چاہ رہے تھے۔ آج وہ ہال میں موجود بچوں کو نئے مقام پر لے جا رہے تھے جہاں ان کی جسمانی تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تربیت کے بعد انہیں مشن پر روانہ کیا جانا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر جانے لگے تو ان کے چہروں پہ نہ تو ننھے بچے کے مرنے کا دکھ تھا اور نہ بچوں کے آنسو ان کے دلوں میں رحم پیدا کر سکے تھے۔ انہیں تو ملال صرف اس بات کا تھا کہ ان کی محنت ضائع گئی، بچہ ان کے لیے کچھ کیے بغیر مر گیا۔ وہ اس بات پر افسوس کر رہے تھے وہ کتنی مشکل سے انہیں پکڑ کر لاتے ہیں اور وہ کتنی آسانی سے مر جاتے ہیں۔ پہرے دار نے مردہ بچے کی لاش اٹھائی اور باہر لا کر اس دوسرے شخص کو حوالے کر دی۔ پہرے دار نے مردہ بچے کی لاش اٹھائی اور باہر لا کر ایک دوسرے شخص کے حوالے کر دی اور اسے اس کے کفن دفن کا کہہ دیا اور خود بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے لیے کھانے کو لے آیا۔ بچے کھانے پر چیلوں کی طرح جھپٹ پڑے۔ انہیں کچھ کھائے پیے 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تو ان کے پیٹ بھی اندر دھس گئے تھے۔ کھانا سامنے پا کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں روز ہی اس قسم کا منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ والدین سے ان کے جگر گوشے کو چھین کر یہاں لایا جاتا۔ چند روز گزر جانے کے بعد انہیں ایک نئے مقام جسے یہ ٹریننگ سینٹر کے نام سے موسوم کرتے ہیں لے جایا جاتا۔ جسمانی تربیت کے بعد وہ خود کو موت کی آغوش میں دے دیتے، نہ صرف اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے بلکہ اپنے جیسے کئی دوسرے انسانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے، گھروں میں سوگ برپا کر دیتے۔ ہزاروں انسان اب تک اندھیر نگری میں جا چکے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اور اب تک جاری ہے۔ آمنہ دیوار پر لگے کلاک پر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ ہر ٹک ٹک اس کے اندر ایک ہلچل سی پیدا کر دیتی۔ جوں جوں سوئیاں آگے کو چلتی وہ بھی خود کو یہاں سے دور پانے لگتی۔ پھر جیسے ہی کلاک پر ٹن کے ساتھ 2 بجے اس کے کانوں میں آواز گونج اٹھتی، آمنہ، آمنہ جلدی سے آؤ۔ وہ ناول میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ان ساری آوازوں کو سنی انسنی کر رہی تھی، مگر اسد اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ ناول میں دلچسپ موڑ آ چکا تھا۔ اٹھنے کو اس کا بالکل بھی جینا چاہ رہا تھا، مگر اسے اٹھنا پڑا کیونکہ اب اسے ماں کی ڈانٹ بھی سنائی دینے لگی۔ غصے سے ناول وہیں رکھا اور کمپیوٹر روم میں آ گئی۔ اسد کمپیوٹر پر اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھا۔ آنکھیں تو کمپیوٹر پر تھیں مگر زبان اسے ستانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کر بڑے پیار سے بولی، جی بھائی، مگر گانوں کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ جب دیکھا کہ اسے سنائی نہیں دیا تو ذرا اور اونچا بولی۔ وہ اس کی آواز تو سن رہا تھا مگر جان بوجھ کے انجان بن گیا۔ وہ اب بھی اسے مسلسل بلا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بیچاری یہ سمجھتی رہی کہ اسے سنائی نہیں دے رہا، مگر پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے ستانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ادھر ماں اسے مسلسل ڈانٹ رہی تھی، بھائی کی بات سنو، بیچارہ کب سے بلا رہا ہے۔ اب تو اسے خوب غصہ آ گیا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا بدلہ لینے کا سوچا اور کمپیوٹر کی طرف بڑھی۔ سوئچ آف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ جھٹ سے بولا، ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے کیے کرائے پہ پانی تو نہ پھیرو، بڑی مشکل سے میں نے یہ اسائنمنٹ بنائی ہے۔ وہ بھی جھٹ سے بولی، واہ بھائی واہ، اپنی باری آئی تو کیسے تڑپ اٹھے ہو اور مجھ بیچاری کو کب سے ستا رہے ہو۔ اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ آج اپنی محنت کو رائگاں ہوتا دیکھیں گے تو آئندہ کے لیے کان پکڑ لیں گے۔ میری پیاری بہن، ایسا غضب مت کرنا، تم آئندہ کا کہتی ہو، میں آج ہی کان پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے کان پکڑ لیے مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ آج اسے سبق سکھا کر رہے گی تاکہ آئندہ وہ اسے تنگ کرنے یا ستانے کی جرت نہ کر سکے۔ مگر وہ اسے ستانے سے کب باز آنے والا تھا؟ کبھی اپنے کانوں کو پکڑ کر معافی مانگتا تو کبھی اس کے کان پکڑ کر۔ اب اسے بھائی پہ غصہ آنے کے بجائے پیار آنے لگا اور اس کی ان حرکتوں پہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے وہ ایک دم سے رونے لگی۔ خود کو اکیلے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ حقیقت وہ نہیں، یہ ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہے، نہ بھائی پاس ہے اور نہ ماں۔
رفت جو کافی دیر سے اس کے دروازے پہ کھڑی اس کے رونے اور ہنسنے کا منظر دیکھ رہی تھی جان گئی کہ اس آنکھ میں چولی کے پیچھے کیا ہے۔ آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اسے پھر سے خوش کرنے کو پوچھنے لگی، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے ہماری بیٹی کیوں مسکرا رہی تھی۔ اس کا پوچھنا تھا کہ وہ ہنسنے کے بجائے رونے لگی اور پھر خود ہی اسے سب بتانے لگی۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، آخر شرارتی نے تمہیں بلوایا کیوں تھا؟ وہ بھی مسکرا دی، چائے لانے کے لیے۔ میں نے کہا بھی بھائی اس وقت کھانا کھایا جاتا ہے۔ بھائی نے میرے ساتھ بہت بحث کی مگر جیت میری ہی ہوئی۔ بھائی تو پاگل تھے، میں تھوڑی۔ وہ تو خود کو چائے پلا پلا کر مارنے پر تلے ہوئے تھے، مگر میں بھلا ایسا کیوں ہونے دیتی؟ تم عامر کے ساتھ بھی یوں ہی لڑا کرو، ضد کیا کرو، آخر وہ بھی تو تمہارے بھائی جیسا ہے۔ وہ پھر سے رو دی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر انٹی، اسد بھائی کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کالج میں اب وہ پہلے جیسی گہما گہمی، شور شرابہ، ہلا گلا، شرارتیں، کہکے اور رونقیں نہ رہی تھیں۔ ہر طالب علم اداس اور بجھا بجھا سا دکھائی دیتا تھا۔ پڑھائی میں دلچسپی صفر ہوتی جا رہی تھی۔ اساتذہ ان کے اس رویے سے کافی پریشان اور فکر مند ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتے، تسلی دیتے اور اچھے مستقبل کی امید دلواتے، مگر اداسیوں نے یہاں کا رخ کر لیا تھا۔ ان کے چہرے مرجھا چکے تھے، یوں لگتا جیسے کسی نے ان کی ہنسی چھین لی ہو۔ ملکی حالات نے یہاں سب کو خوف زدہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں مان پڑ رہی تھیں، غیر حاضریاں بڑھ رہی تھیں، کینٹین اجڑی اجڑی تھی۔ سب کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، حملوں کا زور کم ہو، موت اپنے پر سکیڑ لے، زندگی کی تتلی پھر سے باغ میں اڑنے لگے، لوگ جو ہنسنا بھول چکے ہیں پھر سے مسکراہٹیں ان کے چہروں پر پھیل جائیں، کالجز کی گہما گہمی لوٹ آئے، گلیاں کوچے پھر سے آباد ہوں، ڈر خوف پر لگا کے اڑ جائے۔ مگر انہیں یہ سب ہوتا نظر نہ آ رہا تھا، بلکہ دن بدن خوف بڑھتا جا رہا تھا، اداسیاں پھیلتی جا رہی تھی، موت ایسے ہی پھیل رہی تھی اور زندگی کی تتلی آگ میں جل رہی تھی۔ سب کی زبانوں پہ یہی الفاظ تھے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ ان حالات میں ملک کی سلامتی نظر نہیں آتی۔ ملک کی سلامتی نے ذہنوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ کالجز میں طلباء کتابیں سامنے رکھے صرف اسی موضوع پہ باتیں کرتے دکھائی دیتے۔ بار بار کے خودکش حملوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ مفلوج ہو چکے تھے، اب انہیں نہ پڑھائی کی فکر تھی اور نہ امتحان کا ڈر۔ اگر فکر تھی تو زندگی کی، ڈر تھا تو موت کا۔ ہر ایک کو سکون کی تلاش تھی، وہ سکون جو ماضی کی ایک یاد بن کر رہ گیا تھا، جو روٹ گیا تھا۔ اساتذہ کرام جانتے تھے ملکی صورتحال نے طلباء کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ان کی ہمت بندھاتے، وہ ان باتوں سے کئی حد تک مطمئن ہو بھی جاتے، مگر ہر نیا دن ان کے حصولوں کو پست کرتا جا رہا تھا۔ ہر جگہ حوصلہ کرو، ہمت سے کام لو جیسے الفاظ سننے کو ملتے۔ ہر کوئی امن چاہتا ہے، جہاں دیکھو ٹولیوں کی ٹولیاں امن کے بارے میں محو گفتگو نظر آتے۔ آصف اپنے دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا اور ان کا حال احوال پوچھا، مگر ان کے پاس وہی پرانا جواب تھا، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ فضا میں پھیلی اداسی کے بعد یہ پوچھنے کا تک تو نہیں بنتا تھا، مگر لگتا ہے تم ہمارے منہ سے ہی سننا چاہو گے کہ ہم اداس اور فکر مند ہیں، اجمل نے کہا۔ آصف نے کہا، فکر مند کیوں ہو؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں بہت جلد امن و امان ہوگا، خوشیاں، رونقیں، مگر کیسے اور کب؟ کاشف نے سوال کر ڈالا۔ آصف نے جواب دیا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا اور وہ وقت جلد آنے والا ہے، بس ہمارا کام دعا کرنا یا دل لگا کر پڑھائی کرنا ہے، اسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اجمل نے روکھے سے انداز میں کہا، اب تم بھی نصیحت کرنے لگے؟ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ کاشف نے کہا، یار آصف کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ وہ پھر سے بولا، مگر اس کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے، جب حواس پہ خوف چھایا ہوا ہو تو یہ کام مشکل ہوتا ہے۔ آصف نے بے فکری کے عالم میں کہا، ذہنی سکون کی تو تم فکر ہی نہ کرو، میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، بس تم تیار ہو جاؤ۔ آصف نے انہیں اپنے ایک محلے دار کے بارے میں بتایا جو کچھ عرصہ قبل ہی ان کے محلے میں آباد ہوا تھا۔
مولانا صاحب نے اپنے حسن اخلاق سے پورے محلے کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ وہ شروع میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا، کیونکہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہمیشہ فساد برپا کرنے والے پائے گئے ہیں، مگر ان کی باتیں تو دلوں کو جوڑنے والی تھیں۔ فرقہ واریت پہ انہوں نے کبھی بات ہی نہ کی، بس سب کو حسن اخلاق، نیکی اور بھلائی کا درس دیتے رہے۔ آخر وہ اپنے رویے پہ شرمندہ ہوا۔ اس نے خوامخواہ ایک نفیس انسان کے بارے میں ایسا گمان کیا۔ اب وہ باقاعدہ ان کے پاس جانے لگا تھا، اور اب اپنے دوستوں کو بھی ان کے پاس لے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح شک کر رہے تھے۔ کئی روز وہ انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہتا رہا، مگر وہ تو ایسی محفلوں سے دور بھاگتے تھے۔ مذہب کے نام پہ ملک میں جو خانہ جنگی جاری تھی، اس نے ان کے اس رویے کو جنم دیا تھا۔ کئی دن تو وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کہہ کر اسے ٹالتے رہے، مگر ایک روز وہ اس سے ملنے اس کے گھر آئے تو باتوں میں مولانا صاحب کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اب تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے چلنے پر بضد تھا، مگر سب کے سب پہلے تو حامی بھرتے رہے، مگر پھر آنکھ بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ مگر اس نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا۔ عبداللہ اپنے 5 بچوں کو لیے مدرسے پہنچ گیا۔ وہ ہال میں بیٹھے قاری صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ انہیں یہاں بہت محنت سے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دین کے بارے میں جان سکیں۔ اس نے انہیں اچھا کھانے کا لالچ دے رکھا تھا، اور سب خوشی اس کے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہوئے تھے کہ وہ یہاں اچھا کھانا کھا سکیں گے۔ وہ بچوں کے ساتھ بات چیت میں مہو تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے خاموش ہو گیا اور انہیں بھی خاموش رہنے کی تاکید کی۔ جو ہی وہ تشریف لائے، اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما اور سلام پیش کیا، پھر اشارہ پا کر بیٹھ گیا۔ یہ ہمارا بچہ ہے۔ قاری صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو بلوایا اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا کہا۔ جب وہ انہیں لے جانے کو آگے بڑھا تو وہ تھوڑے سے گھبرائے۔ ایک نے تو رونا شروع کر دیا، مگر جب باپ کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تو چپ چاپ اس کے ساتھ چلے آئے۔ اب اسے جانے کا کہہ دیا گیا، مگر جانے سے قبل اس نے ڈرتے کہا، ہم کبھی اپنے بچہ سے مل سکتا ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ضرور، مگر شروع میں، بعد میں ملنے کا اجازت نہیں ہوگا۔ اسے پریشان دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ تم فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ ہم ان کا بہت خیال رکھے گا۔ اگر ہم روز انہیں تمہارے ساتھ ملنے کا اجازت دے گا تو پھر اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ اچھا، اب زیادہ پریشان مت ہو، مل لیا کرنا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا اور اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ بھائی کے ہاتھ سے کان کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے ماں کو بلایا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ غلطی اس کی ہی تھی، اس نے جان بوجھ کر اس کی کتاب چھپا دی تھی، اور وہ بیچارہ سارا دن کالج میں پریشان رہا۔ یہ اس کی بہت اہم کتاب تھی، اس لیے تو اس کے کھو جانے کا سوچ کر سارا دن فکر مند ہوتا، اور گھر آ کر جو اس نے کتاب کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، مگر اس کی ہنسی نے اسے شرارت کی اطلاع دے دی۔ تبھی تو وہ اس کا کان پکڑے ہوئے تھا تاکہ وہ تھک ہار کر بتا دے، مگر وہ فی الحال تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، اسی لیے مسلسل انکار پہ انکار کیے جا رہی تھی۔ چڑیل، سیدھی طرح بتاؤ گی یا نہیں؟ چڑیل لفظ سننا تھا کہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب تو ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ کتاب کہاں رکھی ہے، میں جانتی ہوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ اس نے غصے میں اتنا بتا دیا تھا کہ یہ اسی کی شرارت ہے۔ اب تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں سکینہ کے پاس آن پہنچی۔ ماں کی آواز سن کر اس کی توجہ تھوڑی سی ہٹی، جس سے گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس نے جلدی سے کان چھڑایا اور بھاگی۔ نہیں بتاؤں گی۔ اسد اس کے پیچھے بھاگا۔ ٹھہرو چڑیل۔ سکینہ ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھونک اور لڑائی جھگڑے سے جہاں تنگ آ چکی تھیں، وہاں ان کی محبت کے اس انداز پہ ہنس بھی دیا کرتی۔ وہ اب بھی انہیں ڈانٹتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے سے تو یہ گھر ہر وقت شور شرابے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ دونوں سارے گھر میں پکڑم پکڑائی کا ماحول پیدا کیے ہوئے تھے۔ بلی چوہے کا یہ کھیل تھوڑی دیر چلتا رہا، اور آخر جب آمنہ تھک گئی تو اسد نے اسے پکڑ لیا۔ کان اس کے ہاتھ میں جانے ہی والا تھا کہ وہ فٹ سے بولی، بھائی کتاب آپ کی الماری کے پیچھے رکھی ہے، جا کر لے لیں۔
اسے وارننگ دے کر وہ کمرے میں گیا۔ اگر کتاب نہ ملی تو آج۔ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، مل جائے گی، آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے بھی مجھے اس کتاب کا کیا کرنا، میرے بھلا کس کام کی؟ بھاگ بھاگ کے وہ تھک چکی تھی، سانس پھولا ہوا تھا، اب سیڑھیوں پہ بیٹھی سستا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ تسلی بھرے الفاظ کہہ رہی تھی۔ اسد نے الماری کے پیچھے دیکھا تو واقعی کتاب وہاں پڑی تھی، مگر کتاب میں اسے وہ تصویر نہ ملی جو اس نے کل ہی اس میں رکھی تھی۔ ایک بار پھر اس کے پاس آیا۔ میری تصویر؟ پررعب انداز میں بولی۔ بھائی کان پکڑنے کی جرت مت کرنا، میں ابھی لاتی ہوں۔ سیڑھیوں سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر میں تصویر لیے آ گئی۔ غصے سے تصویر پکڑائی، یہ لیجیے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، اسے منانے لگا۔ کچھ دیر نخرے دکھانے کے بعد وہ مان گئی اور دونوں میں پھر سے صلح صفائی ہو گئی، اور پھر سے بلی چوہے میں معاہدہ طے پا گیا کہ یہ آخری لڑائی تھی، اب صلح صفائی رہے گی۔ سکینہ ان کے معاہدے پر ہنستے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہنے لگی، دیکھیں گے یہ معاہدہ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے۔ توبہ ہے، تم دونوں تو بالکل بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ اب تم دونوں بچے نہیں رہے، 1-2 سال میں اپنے اپنے گھروں کے ہو جاؤ گے، اب یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ آمنہ نے فوراً جواب دیا، ماں جی ابھی ہم بچے ہی ہیں اور ایسے ہی رہنا پسند کریں گے۔ کیوں بھائی؟ اسد نے ماں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں جی آمنہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ سکینہ سمجھ گئی کہ وہ یہ سب بہن کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ جھٹ سے بھائی سے لپٹ گئی اور سکینہ نے دونوں کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ آمنہ اس پیار کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ماں اور بھائی کی قربت میں ملا تھا، مگر اس کے قریب ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تو بالکل تنہا تھی۔ اس کے کمرے میں سوائے کلاک کی ٹک ٹک کے شور کے کوئی ہنگامہ نہ تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ بچھڑنے کے غم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آج پھر اسد کے بیرون ملک جانے کی جو بات چھڑی تو وہ غمگین ہو گئی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بھائی اس سے دور چلا جائے گا۔ وہ چاہتی کہ وہ یہیں رہے، ان کے پاس، اور یوں ہی ہنستے مسکراتے زندگی گزر جائے، مگر اسد یہاں رہنے پر آمادہ نہ تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ دونوں ماں بیٹی اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ بیرون ملک جانے پر بضد تھا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ وہاں اس کا مستقبل روشن ہے، یہاں صرف گزارا ہی ہو پائے گا، اچھا مستقبل صرف خواب بن کر رہ جائے گا۔ وہ ان کے لیے بہت سا روپیہ کمانا چاہتا تھا، مگر انہیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا۔ اگر انہوں نے سر تسلیم خم کیا تو صرف اور صرف اس کی خاطر، اس کے اچھے مستقبل کی خاطر، پرآسائش زندگی کی خاطر۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، بھائی تم ہمیں بھول تو نہ جاؤ گے؟ پلیز بھائی ایسا مت کرنا، پلیز۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے بھول جاؤں گا، دیکھو نا وہاں اتنی فرصت تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایرے غیروں کو یاد کرتے رہو، اس لیے مائنڈ بالکل بھی نہ کرنا۔ سکینہ تو جان گئی تھی کہ وہ اس سے مذاق کر رہا ہے اور اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ بھائی کی باتوں کو سنجیدہ مت لے، مگر وہ تو صرف اور صرف اس کی باتوں کو سنجیدہ سمجھ رہی تھی اور باقی سب باتیں اسے مذاق لگنے لگی تھیں۔ ماحول میں چھائی اس اداسی اور سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے اس نے آمنہ کو چائے لانے کا کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، امی میرا جی نہیں چاہ رہا، پلیز آپ بنا لائیں۔ سکینہ چائے بنانے چلی آئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سوال کو نئے انداز میں دہرایا، چلو بھائی ہمیں بھول جانا، مگر کیا سائمہ آپی کو بھی بھول جاؤ گے؟ اسے تنگ کرنے کو کہنے لگا، دیکھو بھائی میں تو صاف گوئی کا قائل ہوں، اس لیے سچ ہی کہوں گا، اور سچ یہ ہے میں تو کسی گوری میم سے شادی کروں گا۔
یہ جو پاکستانی چڑیلیں ہیں یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔